اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 105 نکالیے۔ آج ہمارا موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات، یعنی آج ہم کشمیر کے دلکش خوبصورت باغوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ قاضی گنڈ 30 مئی 2012۔ پیارے دوست نوید، تمہارا پیار بھرا خط ملا، شکریہ۔ یہ جان کر مسرت ہوئی کہ کشمیر کی 2 بڑی جھیلوں یعنی ولر اور ڈل۔ بچوں، سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ کو کسی دوست یا عزیز کو خط لکھنا ہو تو اس کی ترتیب یاد رکھنا کہ کس طرح دوست کو خط لکھا جاتا ہے، کیونکہ بچوں خط لکھنے کی بھی مختلف طریقے ہیں۔ جب ہمیں بڑوں کو لکھنا ہوتا ہے یا جب ہمیں کسی کو دعوت پہ بلانا ہوتا ہے، یہ ہر قسم کے خط لکھنے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن جب آپ کو اپنے دوست کو خط لکھنا ہوگا تو آپ کو ایسے ہی خط لکھنا شروع کرنا ہے۔ یہ اپنے دوست نوید سے کہتا ہے کہ تمہارا پیار بھرا خط ملا، شکریہ۔ یہ اپنے دوست نوید سے کہتا ہے کہ تمہارا خط مجھے ملا، آپ نے مجھے جو پیارا خط لکھا ہے وہ مجھے ملا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کشمیر کے 2 بڑے جھیلوں ولر اور ڈل، یعنی جھیل ولر اور جھیل ڈل کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں بھیجی تھی وہ تمہیں بہت پسند آئی۔ تم یہاں آتے تو ان 2 مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے۔ اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے، ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ بچوں، اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں آتے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے ان 2 جھیلوں کا نظارہ کرتے، یعنی جھیل ولر اور جھیل ڈل۔ تو بچوں، یہ اس سے کہتا ہے کہ آج تم نے مجھے کشمیر کے باغوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو ان باغوں کی خوبصورتی میرے بیان سے باہر ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں۔ میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی خوشبو تو میں کیسے سنگھاؤں۔ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ میں آپ کو کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں۔ میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پھول کتنے رنگوں کے ہیں ان باغوں میں، لیکن جو ان کی خوشبو ہے وہ میں آپ کو کیسے سنگھاؤں گا۔ تو سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ان کی مخملی فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں۔ یہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ان کشمیر کے سبزے کے تختوں کا ذکر، یعنی میں آپ کو یہاں کے سبز زار باغوں کا ذکر تو میں آپ کے سامنے یا آپ کو میں خط میں لکھ سکتا ہوں، لیکن ان کے مخملی فرش پر، یعنی ان کے اس مخملی فرش پر، یعنی مخمل جیسا فرش، یہاں کے اس سبزہ پر ننگے پیر چلنے کی فرحت، یعنی خوش دینے والا وہ کیفیت جو مجھے ملتی ہے وہ آپ کو میں کیسے محسوس کراؤں۔ چناروں کی گنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں۔ دوست سے کہتا ہے میں آپ کو چنار کی گنی چھاؤں کی تصویر میں آپ کو کھینچ سکتا ہوں، یعنی میں آپ کو لکھ سکتا ہوں خط میں، لیکن اس میں جو تازگی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ میں آپ تک کیسے پہنچاؤں۔ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں، تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو۔ اور اس نے کہا اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہاں کے کچھ خاص باغوں کے بارے میں لکھتا ہوں، تاکہ آپ جے پور کے گرم موسم میں تم
کچھ اور راحت محسوس کرو گے، یعنی تم کو کچھ اور مسرت خوشی محسوس کر سکو گے۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ کشمیر کے زیادہ تر جو باغ ہیں وہ مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں، یعنی مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ بچوں، ذوق جمال منے خوبصورتی کا شوق، خوش مزاجی، یعنی مغلوں کا جو خوبصورتی کا شوق تھا وہ تمام کشمیر میں مشہور ہے۔ انہوں نے تاج محل، لال قلعہ یعنی اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں، یعنی انہوں نے تاج محل اور لال قلعہ جو بنایا ہے ان کی خوبصورتی اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ مظہر منے ظاہر ہونا۔ باغوں کی شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشا، یعنی ان باغوں کا شوق انہوں نے کہاں سے لایا؟ ترکستان اور ایران سے وہ اپنے ساتھ لائے ہیں مغل بادشاہوں نے۔ تو کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے اور اس ذوق جمال کو اور ہی جلا اور ہی چمک بخشی۔ کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پر ہے کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ شالیمار باغ، نشاد باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت کا نظارہ دیتے ہیں۔ یعنی جو کشمیر میں باغ ہیں، مشہور باغ ہیں یا مغلوں نے جو کشمیر میں تعمیر کیے ہیں، باغ تعمیر کیے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر مغلوں کے حسن انتخاب کی، یعنی مغلوں نے کس طرح ان جگہوں کا انتخاب کیا ہے اس کی ہمیں داد دینی پڑے گی۔ اور یہاں کے مغل باغات عام طور پر بچوں پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، جیسے شالیمار باغ، نشاد باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے پر دعوت نظارہ دیتے ہیں، یعنی اپنے طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان باغوں سے جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی، یعنی ان باغوں کی وجہ سے جھیل ڈل کی خوبصورتی اور دگنی ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا موضوع۔ بچوں، کشمیر کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کشمیر کو بچوں شاعروں نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور خوبصورت باغات قابل دید ہیں، اور کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ تاج محل، لال قلعہ اس ذوق جمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور باغوں کا شوق انہوں نے کہاں سے لایا؟ باغوں کا شوق انہوں نے ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لایا ہے۔ تو جھیل ڈل کے کنارے پر یہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ شالیمار باغ، نشاد باغ اور چشمہ شاہی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بچوں، شالیمار باغ مغل بادشاہ جہانگیر نے 1419 عیسوی میں اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور نشاد باغ کی بنیاد نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1434 عیسوی میں ڈالی، جس کے 12 طبقے تھے، لیکن موجودہ دور میں وہ 10 طبقوں پر مشتمل ہیں۔ تو بچوں، یہ ہم نے مختصر پڑھا کشمیر کے دلکش باغات کے بارے میں۔ تو اس سبق میں ہمیں کچھ الفاظ آئے ہیں، آپ اپنی کاپی پر انہیں انڈر لائن کیجیے۔ ایک الفاظ ہے مسرت۔ مسرت معنی خوشی۔ معلومات معنی جانکاری، آپ ان کا معنی بھی لکھیے۔ بیان سے باہر ہونا، یعنی جس کا بیان کرنا ناممکن ہو۔ حسین و جمیل۔ حسین و جمیل معنی بہت ہی خوبصورت۔ مخملی فرشیں، یعنی مخمل جیسا فرش، یعنی کشمیر کا جو سبزہ ہے مخمل جیسا فرش ہے یہ۔ فرحت بخش۔ فرحت بخش معنی خوشی دینے والا۔ ذوق جمال۔ ذوق جمال معنی خوبصورتی کا شوق، یعنی یا خوش مزاجی۔ مظہر۔ مظہر معنی ظاہر کرنے کی جگہ۔ جلا۔ جلا معنی چمک۔
دو بالا، دو بالا منی دگنی، یعنی چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ان باغوں سے جھیل ڈل اور جھیل ولر کی خوبصورتی دو بالا ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، کشمیر کے دلکش باغات۔ تو اس کے آگے پیارے بچوں کل پڑھیں گے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔